السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 79 سٹارٹ کریں گے۔ وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ شروع کے 2 ہفتے لاہور میں ڈاکٹر ثبت علی اور سیدہ اماں کے پاس گزار کر اب باقی 2 ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی۔ وہاں ان کی آمد کا دوسرا دن تھا جب سالار نے اسے امریکہ میں کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تھا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا اور سالار سے ملنا چاہتا تھا، اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ کئی سالوں بعد سعد اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ وہ مکمل طور پر باریش تھا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی جس کو اس نے رنگا نہیں تھا۔ وہ بے حد مہنگے برانڈڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ اس کے ساتھ نقاب لیے ہوئے اس کی بیوی، ایک 8 سالہ بچہ اور 2 بچیاں بھی تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بڑے گرم جوشی سے ملے۔ امامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا، قریبی دوست نہیں، لیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند و بانگ کہکوں کے دوران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں گزارے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے قصے نکال کر سناتا رہا جیسے وہ اور سالار گہرے دوست رہے ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ سالار بہت ترقی کرنے والا ہے، بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا۔ چائے پینے کے دوران اس نے امامہ پر انکشاف کیا، جیسے امامہ اور سالار نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے۔ اور اب دیکھیے بھابھی کیسا بدلا ہے، میری کوششیں کیسے رنگ لائی ہیں، سعد کہہ رہا تھا، اور سالار نے اپنا کپ رکھتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم بالکل نہیں بدلے، میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں اس کا، مجھے بڑا افسوس ہے، سالار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے بے اختیار کہکا لگایا، ارے ہم پر کہاں کسی کا رنگ چڑھنا تھا، ہم پر تو اپنا ہی رنگ بڑا پکا تھا۔ بھابھی یہ آپ کا شوہر نائٹ کلب اور ڈسکو کا بڑا شوقین تھا، مجھے بھی کھینچ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی، بڑی رنگین زندگی گزاری اس نے۔ سالار نے ٹھیک کہا تھا، وہ نہیں بدلا تھا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے نیک شخص کی بیوی ہے۔ احساس کمتری کی ایک بھیانک شکل ہوتی ہے۔ سعد اب اپنے انکشاف سے جیسے خود ہی محفوظ ہوا تھا اور پلیٹ میں ایک نیا کباب رکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا، بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سعد، میری کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن سعد کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑکی پسند تھی، اور میں ذرا شوقین مزاج تھا، ڈسکو اور کلبز آتا جاتا رہتا تھا، لیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ کباب تو سعد نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا، لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے بچی تھی۔ سالار نے کئی سالوں بعد ایسی کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو ایک زمانے میں اس کا شناختی نشان تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسٹیفنی۔ اب تو الیگ سلیگ ہی رہ گئی ہوگی، یا وہ بھی نہیں۔ اس کی یادداشت سفاکانہ حد تک تیز تھی، اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کر دیا تھا۔ سعد کا اندر کا سانس اندر
اور باہر کا سانس باہر رہ گیا۔ اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی اور انتہا اب سالار کا رہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا، اس کا تو سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی بیوی کے تاثرات دیکھ نہ پائی کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ امامہ کو سالار کا یہ جوابی وار کچھ بھایا نہیں۔ بھابھی آپ کچھ لیں؟ اس نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بر وقت سعد کی بیوی عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، بچے اور یہ لے رہے ہیں، بس کافی ہے۔ ہم کچھ دیر پہلے ہی کسی لنچ سے آئے ہیں، تو مجھے طلب نہیں۔ امامہ کو عالیہ کا لہجہ بے حد کھردرا لگا۔ آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی تھی نا؟ کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی نہیں سکتا چھایا تھا۔ وہ تجسس نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ سعد سے نہیں آیا تھا، اس کی بیوی سے آیا تھا۔ نہیں، الحمدللہ میں مسلم ہوں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر امامہ نے بے حد مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اوہ اچھا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ اسی بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو بھابھی آپ پھر کوئی ادارہ جوائن کر لینا۔ آپ کو تو بہت زیادہ اصلاح اور علم کی ضرورت ہوگی۔ جب تک آپ پاکستان میں ہیں، آپ میرے ساتھ مدرسے چلیں، وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور روحانی اور اخلاقی تربیت بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیانیت چھوڑے 16-17 سال ہو چکے ہیں، اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات بڑی نرمی سے کاٹی۔ وہ تو میں بھی ہوں، عالیہ نے اسی انداز میں کہا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑھا ہوگا، مجھے پڑھا ہے۔ بھابھی آپ کو اس حوالے سے جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ اب میل جول تو ہوتا ہی رہے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دن کانگو میں آؤں گا، تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویسے بھی اچھا ہے ہمارے بچے آپس میں ملتے رہیں۔ سعد نے اپنی طرف سے بر وقت مداخلت کرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے کی کوشش کی۔ جی بھابھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، ہمارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی۔ بہت سی چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی تو میں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس بار سالار نے گفتگو میں مداخلت کر کے جیسے ایک فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی۔ یار بچے کہاں ہیں تمہارے؟ تم ان سے تو ملواتے۔ میں چاہتا ہوں احسن اور جبرائیل بھی آپس میں متعارف ہوں۔ جی جی ضرور، بچے ابھی ملازم لا ہی رہا ہوگا، وہ لان میں کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں کوئی اور بات ہوتی، ملازم کے ساتھ عنایہ اور جبرائیل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے دونوں بچوں کو بڑی گرمجوشی سے پیار کیا، پھر جبرائیل اور احسن کو ایک دوسرے سے متعارف کرایا۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، ریزرو، تمیزدار۔ وہ لوگ آدھ گھنٹہ اور بیٹھے تھے اور پھر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات ایسے ہی تاثر لیے ہوئے رہنے والی تھی۔ سالار ایک ہفتہ بعد واپس کانگو چلا گیا تھا اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سالار کے ساتھ آئی تھی۔ وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر
امامہ اور بچوں کو سکندر اور طیبہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کا موقع ملا، اور اس کے جانے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا جب سکندر نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کو ہاشم و بین کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ مجھ سے کئی دفعہ ملنے آئے ہیں تمہارا نمبر لینے کے لیے، لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا کہ تمہارا ان کا رابطہ کرواتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پھر پریشان ہو۔ سکندر عثمان اس سے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا تمہارے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی اگر ان کی یہ خواہش پوری نہ کروں۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، سکندر نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ اس کے حلق میں جیسے پھندا لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، لیکن اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے 16-17 سال ان کے بغیر گزارے، ان کے ہوتے ہوئے بھی، اور آج بھی ان سے محبت کرتی تھی، آج بھی ان کے لیے جذباتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں نے سب بدل دیا تھا۔ اب ملنے کا فائدہ نہیں۔ سکندر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں کرتی رہی تھی۔ انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا۔ ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان نہیں سوچتے، صرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔ انہوں نے اس بار بھی ٹھیک کہا تھا۔ پاپا، میں اب اس مہلک پل پر نہیں جھول سکتی۔ میرے بچے ہیں اب، میں اپنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت خوش اور پرسکون ہوں اپنی زندگی میں، بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ کسی لعنت ملامت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اب، کسی معافی تلافی کی ضرورت بھی نہیں رہی اب، بس جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئیں۔ امامہ، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ جامد ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ خوش ہو؟ وہ خوش تھی۔ رو پڑے؟ پہلے ہی رو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہ ہوتے تب بھی میں تم سے کہتا کہ ان سے مل لو۔ بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے، سکندر نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھا۔ سوال معافی کا تو تھا ہی نہیں۔ وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے حد مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا۔ اس نے سکندر عثمان سے بحث نہیں کی۔ وہ اگلے دن ہاشم و بین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی، لیکن وہ اس رات سو نہ سکی تھی۔ وہ اگلے سپہر ان کے گھر آئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو باپ پر پہلی نظر پڑتے ہی روئی نہ ہی رونے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے۔ یہ تنتنے والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری زندگی ڈرتی رہی تھی۔ ہاشم و بین نے اسے گلے لگایا۔ وہ نم آنکھوں سے بڑے حوصلے سے ان سے مل کر الگ ہوئی تھی، پہلے کی طرح ان سے لپٹی نہیں رہی تھی، اور پھر وہ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ دونوں تھے اور طویل اور گہری خاموشی۔ پھر اس خاموشی کو ہاشم و بین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا۔ وہ اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ امامہ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔
وہ بھی بے آواز روتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی ٹھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔